اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے. پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے. دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ. یہ ہمارا پیٹرول ہے, اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی. دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی, زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی, کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے. جنید جب کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راہ سے کروڑوں کی آفر دی, اس نے کہا بھی ایک گانا گا دو 3 کروڑ دیں گے, ایک گانا گا لو 2 کروڑ دیں گے. ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمایا, آج 1 مہینے میں کرکٹر کماتا ہے. پیسہ بہت بڑھ گیا ہے. جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا. جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے, دین کی محنت میں آیا, ایک گانے کا 3 کروڑ 5 کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیارو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا ٹیل لینڈر 20 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے. میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں, جس کو کھیلنا نہیں آتا. تو اتنا مال, لیکن اس لگا رہا. اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا, اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دل کے راستے سے. تو میرے پیارو ایک گزارے, پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو, آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. دعوت کے کام میں لگو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ. یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں, اس کام کو اپنے الف کو ٹھیک کر لیں. اے ابن عباس, ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے, تیرے اللہ کی مرضی نہ وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے, تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھری چلا رہے ہیں, اللہ کی مرضی نہیں تھی, بچہ ذبح نہیں کر سکے. نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہے ہیں کہ ابراہیم السلام کو جلا دوں گا, اللہ کی مرضی میں تھے, جلا نہیں سکے. پیارو, اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے, کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں, کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے. قیامت تک دن کر دوں, کوئی طاقت اس کو رات کر کے دکھا دے. آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں, کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دے. یہ بتاؤ, یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے؟ بارش کیسے بنتی ہے؟ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندر سے. پکی بات ہے نا, سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں, بارش بنتی ہے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے, تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں. یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے؟ میٹھا کرتا ہے کڑوے پانی کو. میرے پیارو, ساری کائنات اللہ کی محتاج, اللہ کسی کی محتاج نہیں. تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں, اور وہ مسجد کے اعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں, اس میں تعلیم کے حلقے, اللہ کے ذکر کے حلقے. جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے, جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو, جیسے ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں جاتے ہیں, فیلڈنگ کا حلقہ, ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے, ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے, ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے, ایک جم میں لگا ہوتا ہے. یہ حلقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی یہ 4 حلقے لگتے تھے. ان حلقوں میں آ کے انسان کا ایمان بنتا تھا, اس کا عمل بنتا تھا. اپنے الف کو سیٹ کر لو, اور دوسری چیز عمل کو سیٹ کر لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل لے آؤ, پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھتے رہے, صاحب یا رسول اللہ کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے خود جواب دیا, میرے نبی رکو میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ تم سے محبت کرتے ہیں, ان سے کہہ دو فاتبعونی, کہ یہ 100% آپ کی کاپی کریں. دیکھو آئی فون نے یہ فون بنا تھا, آئی فون 1 سال میں ایک بنتا ہے نا. آئی فون اس سے پچھلے سال میں اس فون کو زمین پہ مارتا ہے, پہلی فلور سے گراتا ہے, سردی میں چلاتا ہے, برف میں, گرمی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہے, اس پہ پانی ڈالتا ہے تاکہ پانی دیکھے پانی پروف ہے نہیں. جب وہ پورا فون تیار ہو جاتا ہے, پھر آئی فون کہتا ہے پوری دنیا کے لیے اس کی اتباع میں, ایگزیکٹ اتباع میں, اس کے سارا کچھ ایک جیسا ہو, فنکشن ایک جیسے ہوں, اس کی اتباع میں 1 کروڑ فون بنا دو. اس کو اتباع کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں وہ میرے نبی کی اتباع کرے. فاتبعونی, تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ, میں اس سے محبت کروں گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج کتنے مسلمان حضور کی اتباع کرتے ہیں بھائی؟